اور بچپن کا بھی کچھ یاد آیا آپ کو اس سے؟ ہاں مار پڑی تھی بہت، ہماری پیٹھ ساری چھیلی ہوئی تھی. ایسا کچھ نہیں تھا اس زمانے میں، کوئی رحم طلبی نہیں ہوتی تھی. جو جس نے مارنا ہے اس نے مارنا ہے. اور اس کو سکھانے میں بڑی دیر لگتی تھی، گاچی سے اس کو پوتے تھے. اور وہ ایک پورا کلچر تھا. جی جی جی. اور سکول جاتے ہوئے اس کو لہراتے تھے. اس کے بڑے فائدے تھے. کتا قریب نہیں آتا تھا. ہمارے ہاتھ میں تختی ہے تو اور بہت ساری چھوٹی موٹی جھڑپ ہو جانی دوستوں سے، اس میں بھی استعمال ہو جاتا. تو بھائی یہ بزرگوں نے اگر یہ چیز ایجاد کی ہے تو کسی وجہ سے کی ہے کہ لوح اور قلم یہ اس کائنات کی ابتدا ان دو چیزوں سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نالج جی ہی قوموں کو بناتا ہے. ایسے ہی ہے. اور پوری انسانی تاریخ یہی بتاتی ہے. انسانی تاریخ جس میں فلسفہ ہے، تاریخ ہے، علم الکلام ہے، لسانیات ہے، ادب ہے، شاعری ہے. کتنی شاخیں ہیں علم کی، کتنی شاخیں ہیں. جغرافیہ ہے. ہم نے جغرافیے کی قدر نہیں کی تو پھر جغرافیے نے بھی ہماری قدر نہیں کی. وہ ہم سے جدا ہو گیا. جغرافیہ رقبے کا نام نہیں ہوتا، ایک صدیوں کی تہذیب کا نام ہوتا ہے. پاکستان جس جغرافیے پر ہے اس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، جو گندھارا انڈس ویلی کی تاریخ ہے. اور تین بڑی یونیورسٹیز یہاں پر ہیں، ٹیکسلا اور کٹاس، پھر مہرگڑھ اور ہڑپا. یہ ساری تہذیبیں علمی بنیاد پر ہیں. علم یہاں سے پھوٹا. تو ہم تو وارث موہنجودڑو ہم تو وارث ہیں اس تہذیب کے. لیکن افسوس ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. اس کو ہم نے کاٹ کے 47 سے پیچھے لے گئے، جبکہ ہماری تاریخ کا پورا دھارا لٹریچر سے لے کر جہاں کہیں بھی ہے وہ آپ پیچھے سے رہا ہے. اس کو ہم کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے. تو یہی رونا منٹو نے رویا کہ پارٹیشن نے ایک رات پہلے، میں اتنے بڑے ہندوستان کا رائٹر تھا، ایک شام کے بعد، ایک رات کے بعد میں ایک چھوٹے سے ملک کا رائٹر بن کے رہ گیا ہوں. اس کے اندر خدا نہ خواستہ پاکستان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ تہذیبوں کو کاٹتے ہیں، جب آپ سفر کاٹ دیتے ہیں تاریخوں کا، تو پھر اس کے زخم دیر تک رہتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سرحد قائم ہو گئی، مگر وہ جس تہذیب سے آپ کٹے ہیں اس سرحد کے اس پار اس تہذیب میں بہت کچھ آپ کا بھی تھا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مشترک وراثت ہے شاہ جی. میں امیر خسرو کو کیسے کاٹ لوں؟ اس لیے کہ وہ پوری اسلامی جتنا فقہ ہے، جتنا فلسفہ ہے، جتنے صوفیاء کا وہاں کام ہے، میں خود کو کیسے اس سے الگ کر لوں؟ وہ میں اسی دھارے کے اندر ہوں. اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں. وہ جتنے بھی صوفیاء وہاں کے ہیں وہ ہمارے سب کے مشترک ہیں. تو اپنی انفرادی شناخت برقرار رکھتے ہوئے بھی، بالکل رکھتے ہوئے، اس کے ساتھ آپ بالکل استفادہ کرنا چاہیے. کیونکہ وہ تو ایک حقیقت ہے نا، حقیقت نہیں، وہ تو ایک وقت ہے. جی ٹھیک. جو وقت ٹائم چلا آ رہا ہے اس ٹائم سے تو آپ کٹ نہیں سکتے نا. بس یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. باقی تو ماشاءاللہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس نے بہت کچھ دیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس ملک کے خزانوں کو تو ڈسون نہ کرو. وہ خزانے مشترک خزانے ہیں، وہ وراثتیں مشترک ہیں. میں غالب کو، امیر خسرو کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا. اور اچھی بات یہ ہے کہ کبھی یہاں بیشتر جو معاشرہ ہے اس نے ہمیشہ اون بھی کیا. بالکل آپ دیکھیں نا، اقبال تو چلے گئے تھے، اقبال بھی ان کا بھی ہے، مگر اس سے پہلے اقبال ان کا بھی ہے، ایون ایرانیوں کا ہے، ترکیوں کا ہے. ترکیوں کا تو اقبال بھی مشترک ورثہ ہے. تو میں صرف میرا پوائنٹ یہی ہے. باقی تو ہم ماشاءاللہ اپنے گھر میں محفوظ ہیں. اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے تو اللہ کی ہم یہ کفران نعمت تو نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستان اینڈ رچ ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سندھ کی تہذیب سے، کے پی کی تہذیب سے، کشمیر کی تہذیب سے، بلوچستان کی تہذیب سے یہ اثرات لے کر یہ ایک پھلا پھولا ملک ہے. اور آپ دیکھیے جو دینی فلسفی بھی یہی ہے کہ علم جو ہے وہ کھوئی ہوئی
وراثت ہے مومن کی، جہاں سے ملتا ہے لے لو۔ کیوں آپ نے بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا، آپ نے تو ڈیورس لے لی یا خلا دے دی یا پتہ نہیں کیا کیا آپ نے، لکھنا بالکل ہی آپ نے چھوڑ دیا؟ نہیں شاہ جی، میں ناول لکھ رہا ہوں، نہیں مگر ٹیلی ویژن کا میڈیم اور لوگوں تک ریچ، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ آپ نے کیوں چھوڑا؟ آپ کے پاس بھی تو یہ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ سر وہ تو سست ہیں۔ اچھا نہیں، میرا یہ ہے کہ جب تک میں سیٹسفائی نہ ہوں کسی سبجیکٹ سے جو میرا تجربہ ہے، میں اگر اس کو نہیں لکھ سکتا تو میں آرٹیفیشل زندگی کو کیسے لکھوں گا؟ وہ مجھ سے نہیں لکھی جائے گی۔ یہی ہمارا بھی المیہ ہے، یہی المیہ سستی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ایشوز ہیں شاہ جی، بچیوں کے تعلیم کے طبقاتی ایشوز کوئی ایڈریس کر رہا ہے؟ رورل لائف کے ایشوز، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زراعت کے کتنے مسائل ہیں، کتنے گھر بے گھر ہوئے ہیں، کتنے زمینوں پہ کالونیاں بنی، تو وہ سب کیا ہے؟ یہ ایشوز ہیں۔ تو ہمیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر میں کیا لکھوں؟ میں تو وہ لکھوں گا جو میرے پہ بیتی ہے، تو میں ان کے ایشوز تو نہیں لکھوں گا۔ مثلا میں پڑھا رہا ہوں یونیورسٹی میں، میرے 50 سال آج ہو گئے ہیں، 52 سال ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ 1972 میں پڑھانا شروع کیا، 22 ایئرس تھا میں، اب میری ایج بھی خود پتہ لگ جائے گی۔ تو آج 52 سال میں نے ایک دن بھی پڑھانا نہیں چھوڑا۔ تو میری یونیورسٹی میں بچیوں کی تعداد 70% ہے، 60% ہے، میڈیکل کالجوں میں بھی، ہر جگہ۔ تو میں ان بچیوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے نہیں سر۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ سر جو مسئلے وہ ان بچیوں کے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں۔ ہمارا مسئلہ روزگار ہے، ہمارا مسئلہ چوائس ہے، ہمارا مسئلہ عزت نفس ہے، ہمارا مسئلہ انسانی حقوق ہے، ہمارا مسئلہ عورت کے حقوق ہے اس سوسائٹی۔ زندگی کے معاملات میں اپنی فیصلے کرنے کا اختیار ہے، اس کا حصول جو ہے وہ، اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے۔ تو میری بیٹیاں ماشاءاللہ وہ دنیا کو فیس کر رہی ہیں، تو ہمارے بچیوں کو تو یہ مسئلہ جائیداد میں جو حق کا مسئلہ ہے وہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ سو آپ ان ایشوز کو تو دکھائیں نا جو جینون ہے۔ پھر اظہر بھائی، یہ جو ماڈرن جو گیجٹس آئے ہیں، اس نے ایک دم سے تعلقات کے اندر نئے ایشوز، نئے مسائل اور نئے تنازعات کو جنم دیا ہے۔ اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کی حدود و قیود کیا ہونی چاہیے؟ کیسے آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کی وجہ سے اپنی زندگی اجیرن نہ بنائیں؟ یہ سب چیزیں ہیں جن پر ڈسکشن ہونی چاہیے۔ یہ ایک نیا معاشرہ ہے۔ آج کی جنریشن کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ گیجٹس ہیں، یہ ایک انفارمیشن کے ٹولز ہیں، ان کو ٹولز کے طور پر لیں، لیکن ان کو نالج کا نعم البدل نہ سمجھیں۔ نالج پھر کتاب میں ہے۔ اور اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عورت جو ہے وہ جو کام کرتی تھی یا گھر میں ہوتی تھی، جو بھی ذمہ داری میاں بیوی کے درمیان طے ہوئی، مگر اس کا محور جو ہے وہ اس کے بچے، اپنا پروفیشن اور اپنا ہسبینڈ ہوتا تھا۔ مرد جو تھا وہ صبح سے شام تک، میں نے آپ کو دیکھا 8-8 گھنٹے 6-6 گھنٹے، ہم لوگوں نے بھی جب ہم پلیز لکھتے ہیں یا لکھتے تھے تو 8-8 10-10 گھنٹے کی نشست ہوتی تھی۔ اس میں کریٹیوٹی کی سرشاری بھی ہے، اس میں کنٹریبیوشن کا احساس اور خواہش بھی ہے، مگر لازم بات ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بیوی بچوں کے لیے یہ سارا سلسلہ، اور تمام تر فوکس پوری فیملی کا دوسرا شخص اور دوسرا رشتہ ہوتا تھا۔ اب آپ ایک بستر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر میاں جو ہے وہ انسٹا دیکھ رہا ہوتا ہے اور جانے کہاں ہوتا ہے، بیوی جو ہے وہ فیس بک پہ مصروف ہوتی ہے۔ اس نے رشتوں کو کہاں پہنچایا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جس نسل کا المیہ ہے وہ شاید ہماری طرح پڑھی نہیں، وہ صحبتیں نہیں ہوئی، وہ جن لوگوں میں ہم بیٹھتے تھے، جو باتیں ہم کرتے، ٹی ہاؤس کلچر تھا، وہ کافی ہاؤس کلچر تھا، کیا وہ خانوں کی زندگی تھی، وہ ہم نے گزاری۔ تو ہمیں احساس ہے کہ جڑت کیا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے کس طرح سے محسوس کرنا ہے، اثرات کیا ہوئے ہیں رشتوں پر۔ جو جوہر ہے محسوس کرنے کا وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جائے گا، اور کاروباری رشتے جن کو ہم کہتے ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو ہم کہتے تھے نا مرد اور عورت کا رشتہ محبت کا، اب صرف ایگریمنٹ رہ جائے گا شاید۔ اب اس نے بڑی اچھی بات کی ہے ہمارے دوست نے انڈیا میں، جاوید اختر نے، کہ ہمارے درمیان شادی ایگزسٹ نہیں کرتی، دوستی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو شادی جب دوستی میں بدل جائے یہ آئیڈیل ہے، کیونکہ شادی شاید نہ چلے، دوستی چل جائے، ہمیشہ چلتی ہے۔
اسٹے ود اس ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور، استاد، شاعر، ادیب، افسانہ نگار، ناول نگار، ڈرامہ نگار، ون اینڈ اونلی محترم اصغر ندیم سید صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ